حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، محبت کی پہچان مقدار سے نہیں معیار سے ہوتی ہے۔ محبت تھوڑی ہی ملے پر سچی ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ جیسا مرد ویسی عورت، جیسا مرد ہوگا ویسی ہی عورت ملے گی۔ استعمال کرو گے تو استعمال شدہ ہی پاؤ گے، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں اور پاک عورتوں کے لیے پاک مرد۔ کسی بھی رشتے کو نبھانے کے لیے قسموں اور وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، بس اسے نبھانے کے لیے دو خوبصورت لوگ چاہیے، ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اسے سمجھ سکے۔ ایک قبر پر کیا خوبصورت بات لکھی تھی، پڑھ لو فاتحہ خدا کے واسطے، کل تم بھی محتاج ہوگے اسی دعا کے واسطے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ انسان اگر جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسے سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں، سب ٹھیک کر دوں گا۔ پسند اور محبت۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرا برابر بھی محبت مت مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ محبت اور دوستی، یہ دو چیزیں ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ان دونوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے۔ اگر تم موت کی رفتار کو دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ جس آدمی کو دیکھو گے کہ وہ دنیا سے محبت رکھتا ہے تو دین کے معاملے میں اس پر اعتبار نہ کرو۔ ہماری نیت کی پیمائش اس وقت ہوتی ہے جب ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بھلائی کریں جو ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے۔ کوئی شخص آخرت کی عزت اور مرتبے کو تین چیزوں کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا۔ پہلا، اخلاص عمل، دوسرا دنیا کی امیدوں کو چھوٹا کرنا، تیسرا تقوی کو لازم پکڑنا۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں تانا نہ دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں محبت ختم ہو جاتی ہے۔ تین چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں۔ پہلی، اپنے گناہوں کو بھول جانا، دوسری، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اور تیسری، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ جو شخص تمہاری نظروں سے تمہاری ضرورت کو سمجھ نہیں سکتا، اس سے کچھ مانگ کر خود کو شرمندہ نہ کرو۔ اگر نمازی کو علم ہو جائے کہ کتنی رحمتوں نے اسے گھیرا ہوا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ کبھی بھی کامیابی کو دماغ میں اور ناکامی کو دل میں جگہ نہ دینا، کیونکہ کامیابی دماغ میں تکبر اور ناکامی دل میں مایوسی پیدا کر دیتی ہے۔ جس نے اپنی پریشانیوں کو لوگوں پر ظاہر کیا تو وہ اپنی ذلت پر راضی ہو گیا۔ خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بد قسمت ہے۔
خدا کی جنت دنیا میں کبھی دیکھنے کا شوق ہو تو فقط ایک بار اپنی ماں کی گود میں کبھی سو کر دیکھنا۔ 3 اوصاف ایسے ہیں جو اگر کسی میں موجود ہوں تو بلا شبہ وہ کامل ایمان والا ہے۔ پہلا، جب راضی اور خوش ہو تو کوئی برا کام نہ کرے۔ جب قدرت رکھتا ہو تو کسی ایسے شے نہ لیں جو اس کی نہ ہو۔ جب ناراض اور نہ خوش ہو تو حق سے باہر نہ جائیں۔ اپنے ایمان کو صدقہ اور خیرات کرنے سے درست کرو اور نفس کو تقوی اور پرہیزگاری اختیار کر کے درست کرو۔ بھائیوں کے حقوق ضائع کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور برائی کرنے والے کے ساتھ بھلائی کرنا ایمان کے کامل ہونے کی علامت ہے۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ ہاتھوں کی خوبصورتی کے لیے اپنے ہاتھوں سے صدقہ دیں، آواز کی خوبصورتی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں، آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے اللہ کے خوف سے آنسو بہائیں، چہرے کی خوبصورتی کے لیے وضو کی عادت ڈالیں، دل کی خوبصورتی کے لیے اپنے دل میں اللہ کی یاد بسائیں، دماغ کی خوبصورتی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ اگر تم سے کوئی بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضرورت کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے۔ ایک مرتبہ 4 آدمی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور بولے، ہمیں آپ سے ایک سوال کرنا ہے، ہمیں اس کا جواب الگ الگ دیجیے گا۔ ان لوگوں نے پوچھا، علم بہتر ہے کہ دولت؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ترتیب وار جواب دیا، علم بہتر ہے، کیونکہ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ علم بہتر ہے کیونکہ مال کی تم حفاظت کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے۔ علم بہتر ہے کیونکہ علم والے کے دوست زیادہ ہوتے ہیں اور مال والے کے دشمن زیادہ۔ علم بہتر ہے کیونکہ علم نبیوں کا ورثہ ہے اور مال فرعون، نمرود اور قارون کا ورثہ ہے۔